صلی علی رسول الکریم اما بعد. انسان کی طبیعت میں دو چیزیں ہیں، ایک حرارت، ایک برودت. جب طیش آتا ہے، غصہ ہوتا ہے، حرارت مشتعل ہوگی، اس کی غصہ آ گیا، کوئی اچھی بات ہو گئی، طبیعت میں بشاشت ہو گئی، برودت آ گئی. اب یہ بسالی کی ضرورت پیش آتی ہے کہ حرارت کے وقت کوئی کام ایسا نہ ہو جس میں طیش آ جائے. یہ ہے اصل میں حرارت کو قابو میں رکھنا، یہ سالی کا کام، یہ خانقاہی نظام. برودت اور حرارت دونوں چیزیں ہیں. اگر یہ قبضے میں آ گئی وہ کامیاب ہو گیا، اس کو فلادار ملے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لیکن یہ مشکل ہے جب تک کہ کوئی تزکیہ نفس نہیں کرو گے. حرارت اور برودت دونوں چیزیں ہیں. برودت کی خاصیت یہ ہے کہ حرارت کو مٹا دے، اور حرارت کی برودت پہ کم کر مٹا تو نہیں سکتی، کم کر دے گی. ایک کھولتا ہوا پانی ہو، ایک برف کا پانی ہو، تینوں کو امتزاج ہو کے ملا دیا، ایک کی برودت کم ہو گئی، ایک کی حرارت کم ہو گئی. پانی دونوں ہیں، ایک مادہ تھا، دونوں ملاقات ہو گئی، اس کا اثر اس پہ پڑا، اس کا اثر اس کے پڑا، لیکن غالب برودت رہے گی. کتنا پانی وہ ہو، لیکن برودت جو ہے وہ یہ فطرت ہے انسان کی. یہ تزکیہ نفس کی اصلاح کے لیے اتنا ضروری ہے کہ کوئی بات پیش آ گئی، طبیعت میں انتشار پیدا ہوا، اس میں اشتعال پیدا ہوا، اشتعال کو کم کرنے کے لیے اسی لیے فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو. یہ سالک کے لیے ضروری ہے، لا الہ الا اللہ. تو برودت حرارت. آج ہم لوگ ایک میں تو بہت کمی ہے، اس وقت برودت، ایک میں بہت زیادتی ہے، اس کا حرارت. اور یہ حرارت کو جو ہے اصل میں تب جب غیر اس میں معاملہ پیش آ جائے، طبیعت خلاف اور حرارت مشتعل ہونے لگے، اس وقت برودت تو تم حکم دو بھائی ادھر ٹھنڈا کر دو. ٹھنڈا ہونے کے بعد پھر دیکھو. جبھی تو ایک صحابی کو آپ نے ارشاد فرمایا کہ لا تغضب، غصہ مت کرو. آپ جانتے تھے کہ غصے میں انسان غصہ فی نفسی بری بات بالکل نہیں، بری رضائل میں سے بالکل نہیں شمار ہے، لیکن اس کے استعمال میں رضائل شمار ہو جائے گا. بیوی نے کوئی کلام سخت کر دیا، ایک دم مشتعل ہو گیا، طلاق قسم دے دیا انہوں نے. تو انہیں یہ کہہ دیا وہ چلے لو کچھ یا وہ کمی نہیں، حرارت مشتعل ہو گیا. ایسے موقع پر کڑوے گھوٹ پہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج میں یہ تھا کہ فوراً قابو میں لیتے تھے. اور یہ بس میرے شیخ کے اندر تھا، ایک دم مشتعل ہے، تعالیٰ خود جلال میں ہے، اور ویسے ہی کوئی بات پیش آئی ایک دم تو کچھ ہے ہی نہیں. حضرت کے ساتھ آپ کو غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے. واقعی حضرت سوال کیا تو حضرت فرمایا کہ جلدی ختم ہو جاتا ہے. یہاں پر بظاہر کو غصہ دکھانا پڑتا ہے. جتنے بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصہ تو آتا تھا ان کو بھی، لیکن خلاف شرع پر، نبی کا خلاف شرع پر غصہ خوب کرو، نہ جہاد ہو ہی سکتا. اگر برود غالب ہوگی دشمن سے معروف صاحب کیا ہمارے مسالوں کو، ارے کیا ہے یہ، وہاں تو یہ کہ اس کو چونکہ بدن اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ احکام جو ہم عمل کریں گے، یہ عمل کے ہے. یہاں پر بہت لمبا اس میں آج نماز کے حالت میں خیال آیا، برودت اور حرارت دونوں ضروری ہیں، لیکن اعتدال ہونا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام جلا تو ایک تماچا ہمارا خپتی کو ختم ہو گیا. عیسیٰ علیہ السلام میں برود غالب تھی، ایک چانٹا مارا تو اور مان لو بھائی. الگ الگ ہے یہ، اسی لیے آپ کا معاملہ دونوں الگ الگ ہے. صحابہ ناراض بھی ہوئے خوب، اور شفقت بھی خوب کیا. جب تربیت ہونے کے بعد کوئی بات خلاف مزاج پیش آئی تو پھر کبھی یہ نہیں کوئی ذرا سے ہو جائے، سخت چلا دیتا آپ، تم نے ایسا کام کیوں، ایسے شیخ کا معاملہ ہوتا ہے
تم تو میرے تعلق رکھنے والے ہو، اصلاحی تعلق رکھتے ہو مجھ سے، اور تمہارے یہ غصہ کی حالات کیسے پیدا ہو گئے؟ یہ قابل بات ہے. تبھی تو فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرو. ایک واقعہ عرض کر دوں. شاہ ولی اللہ صاحب نور احمد کا بیمار تھے لکھنؤ میں، اطبا موجود تھے. تو والد نے اثر آئے، شیخ محبت ظاہر شیخ سے محبت ہوتی ہی خدمت پہنچے ہوں گے، قریب 12:30 بجے رہا ہوگا. تو حضرت سے فرمایا کہ یہ بات عرض کرنی ہے، غصہ نہ کیا کریں آپ. فرمایا اچھا بہت اچھا. تھوڑی دیر بعد حضرت نے کہا ان کو باہر لے جاؤ. خیر اب آزمائی شروع ہوگی، ان کو باہر لے جاؤ. اب آدمی ان کو سمجھاؤ. اب کسی معلوم ہے کہ معاملہ کیا ہوگا. اب 705 میں ان کو سمجھاؤ جا کے. کسی کو تو جب سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ پھر غیر سے مدد ہوتی ہے. والد نے فرمایا کی وجہ ہے کہ میں نے رضیلہ سمجھ کے شاہ کی شان میں، یہ سوء ادبی ہے. غصہ رضیلہ ہے اور شاہ کی شان میں. اسی وقت آئے مزہ ہوگا، سوئے بالکل نہیں تھے، وہی بیٹھے ہوئے تھے. آئے فور پیر پکڑ لیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی. کیا غلطی ہوئی؟ میں نے شیخ کی شان میں رضیلہ سمجھ کے غصہ، اس سے تو شیخ نکالتا ہے، خود مبتلا ہوگا اس میں. بہت خوش ہوئے، معاف کر دیا. بتاؤ بھائی معمولی بات، تم لوگ بھائی غصہ نہ کیا کرو، بس یہ تو رضیلہ ہے. والد پکڑ اسی پہ ہو گئی تھی. دوسرا اسی واقعہ حکیم اجمیری صاحب، سب اطباء کے کل سے وہی تھے. وہ تھے حکیم شمس الدین صاحب. یہ بڑے چوٹی کی تکلیف، علاج ہو رہا تھا. حضرت کو نقصی چوری برابر جلال اس پہ تھا. یہ اس پہ حکیم صاحب تشریف لائے. حضرت آپ فہمائی ذاتہ نہ کیا کریں، یعنی تو غصہ والی باتیں نہیں، چونکہ مرد یہ کہتا ہے کہ آپ کا خون نہیں رکے گا. حضرت ایک دم سے صدمہ ہوا، ایک دم سے تھوڑی دیر بعد وہ ایک دم رک گیا. وہ چلے آئے وہاں پر. اب آدمی بھی برابر. اسے کہا آپ کو کیوں نہیں خون آ رہا؟ ایک آدمی تو تسلسل، اور وہ سمجھ گئے. فوراً آئے، ہاتھ جوڑ لیا کہ حضرت میں نے فن کے روح سے کہا تھا یہ تو آپ کی کرامت ہے. فن کے روح سے میں نے کہا تھا کہ آپ غصہ جلال نہیں کریں گے ورنہ آپ کی یہ مرض ہوگا نہیں رہے کہ فارغ سے رہتا ہے. بلڈ پریشر خون جاری ہے برابر، ساری تدبیریں ہو رہی تھی، روپ سے رہتا ہے. اس پہ جب فاروق گیا تو انہوں نے کہا حضرت اب یہ بار بار آدمی، اب آخر میں سنیے. فرمایا کہ جیسا تو نے کہا تھا اس وقت ان کو کچا کھا جاتا، لیکن یہ نسبت مانے آ گئی شیخ کی. وہ اولاد ان کے شیخ القدور میں ہوئی کہ ان کی نسبت مانے آ جاتی تھی. جب میں کچھ سوچتا تھا ایک دم سے میں نے وہ یہ بھی ہے کبھی شیخ کو ساخت نہیں کرنا چاہیے. ایک دم سے اب خون نہیں رہا، ایک بار دو بار بالکل ایک دم خون رک گیا. تو کہا جاتی تو آپ کی کرامت ہے. یہ فن یہی کہتا تھا، فن کے بارے میں بات، لیکن فن کا اطلاق وہاں پہ نہیں کرنا چاہیے. فن کا اطلاق ٹھیک ہے ہم، لیکن شیخ اسی لیے 21 سال میں مساقات ہزاروں دیکھا میں نے، خوب مزاح ہنس رہے، ایک کوئی بات ایک دم جلال آ کے چڑھ گئی ایک لمحے کے اندر، پھر دھر پکڑ شروع ہو جاتی تھی. ابھی خوب گرم ہے تو بھائی اسماعیل نے جو مزاج کی وہ اس میں رکھی ہے، کہتے ہیں حضرت کی پیالی گرم ہو گئی. یہ جملہ بھائی اسماعیل کا دیا ہوا ہے، اس کو جانا پیالی گرم ہے. اس طریقے سے حضرت والا جلال کسی بھی نہیں سنتے تھے. یہ بغیر اس کے چلے گئے تھے. وہاں مناتی تھی کہ صاحب حج نہیں کر رہی، یہ آ گیا مفتی صاحب نے کہا جاؤ چلو. مفتی صاحب حضرت پہ جلال ایک دم غالب کیوں آئے ہے. پھر انہوں نے حضرت مفتی صاحب تو شرے بھائی غلطی بچوں کو ہو جاتی ہے، اور پھر ایسے حضرت سمجھایا. شاگرد بھی تھے، سمجھ گئے. جلال ایسے موقع پہ بہت تحمل سے رہے. حرارت و برودت یہ دو چیز یاد رکھو. اللہ تعالیٰ قبض قدرت پہ ہے.
اچھے خاصے بیٹھے ہوئے کسی نے کوئی کلمہ کہہ دیا، ایک دم دل میں عجیب کہتے ٹھیس لگ گئی اور دل بجھ گیا. ہوتا ہی ہے، سب بالکل ہر چیز بری لگتی ہے. اس کو کہتے ہیں انقباض. یہ نبی کی شان تھی. آپ کو جب انقباض ہوتا تھا، قبض اور بس دو چیزیں. انقباض ہوتا تھا تو بالکل عجیب کیفیت تھی آپ کے، تبھی فرمایا کیجیے میں خودکشی کر لوں، ایسے ایسے الفاظ. لیکن یہ بہرحال اللہ تعالیٰ دونوں چیز رکھتا ہے. سالک کے دونوں ضروری، کبھی بساط کبھی انقباض. ایک حالت میں رہے گا کچھ مبتلا ہو جائے گا، یا تو رذیلے میں آ جائے گا، غصہ آ جائے گا، یا جو ہے کچھ مبتلا میں برود غلبہ ہو گیا. اسے نکالنا چاہیے. شیخ کو پہچانے بہت مشکل کام ہوتا ہے. حضرت والا کو ہم نے خود نہیں پہچانا جس سے ہونا چاہیے. نائب صاحب پہچانتے تھے. قاری صاحب بھی کہتے ہیں ابھی حالانکہ ساتھی رہے بہت، ہم سبق تو نہیں ہیں لیکن زبان ساتھ ہے مظاہروں میں. عدد سے وقت 5 سال نیچے دری میں تھے، لیکن زبان ہے کہ سب واقف ہوتے ہیں. واقف خوب تھی منشا کی عادت نہیں منشا ہر دو ہی وہ بھی ہے. ہم سبق تو نہیں ہے، ہم زمانہ ہے. حضرت نے 56 فراغت کی، قاری صاحب نے 62 فراغت کی. 6 سال فرق دونوں. قاری صاحب آگے تھے، 5 سال کا تفاوت ہے. لیکن زمانہ ایک ہے. وہ پڑھائی کا زمانہ جیسے کوئی مشکات میں ہے، کوئی شروع میں ہے قافیہ پڑھ رہا ہے، اتنا فضل تھا اس میں. تو آج کا خلاصہ یہ حرارت و برودت قابو پالو گے انشاءاللہ کامیاب ہے. کچھ انا کو سنا دیں.